سن لیجئے اور مسلمان بھائی خدا کے لیے سن لیں، مجھے اس پوائنٹ کو ضرور سن لیں اور اگر صحیح ہو تو اس کو پکڑ لیں اور اس پر عمل کریں۔ وہی بات آتی ہے جو میں نے شروع میں کہی تھی، یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے قیادت کے اوپر۔ میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں 48 میں سن 48 میں جب اسرائیل بنا ہے تو یہودی ملٹی بلینرز جو لوگ تھے وہ اپنے چیف ربائی کے پاس گئے اور انہوں نے جا کر کہا سن لیجئے اور مسلمان بھائی خدا کے لیے سن لیں، مجھے اس پوائنٹ کو ضرور سن لیں اور اگر صحیح ہو تو اس کو پکڑ لیں اور اس پر عمل کریں۔ چیف ربائی کے پاس انہوں نے جا کر کہا کہ یہوہ نے یعنی اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا زمین کا، وہ زمین ہم کو دے دی ہے، اب یہاں ہماری حکومت بنے گی، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا شکریہ ادا کریں۔ تو ربائی نے پوچھا کیسے شکریہ آپ ادا کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ہمارا ایک ایسا سیناگوگ بنے کہ ایسی عبادت گاہ نہ مسلمانوں پاس ہو، نہ ہندوؤں کے پاس ہو، نہ کرسچنس کے پاس ہو۔ وہ یہودی تھا بھائی، لیکن ہی واز اے مین آف ویژن۔ اس نے کہا اگر تم نے ہیرے کی بھی عبادت گاہ بنا دی تو یہوہ کے نظر میں اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ کوئی سے 2 ٹکے کا بھی نہیں ہے۔ ڈونٹ بی ایموشنل، یہ پیسہ جو لائے ہو یہ سب مجھے دے دو ایک ریزرو فنڈ کے طور کے اوپر، تاکہ میں اس سے یہ مہم چلاؤں کہ کوئی بھی یہودی بچہ جہاں تک بھی ایجوکیشن حاصل کرنا چاہے اس کے لیے پیسہ رکاوٹ نہ بننے پائے۔ یہ وہ فنڈ تھا، یہ ویژن تھا جو کام کر رہا ہے۔ اور سمجھا آپ نے؟ وہی میں نے کہا کہ جب قیادت صحیح ہوتی ہے تو، اور رسول نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب علماء صحیح ہوتے ہیں تو قوم بھی صحیح رہتی ہے، علماء خراب ہو جاتے ہیں تو بھیا قوم بھی خراب ہو جاتی ہے۔ یہ ہے مسئلہ۔ پھر خود یہودیوں کو دیکھیے آپ، جب سو کالڈ ہولوکاسٹ ہوا ہے یورپ میں اور امریکہ کی طرف بھاگے ہیں یہودی، تو وہاں یہودیوں کا استقبال نہیں ہوا تھا۔ وہاں ہوٹلز میں، بیچز پر، کازینوز میں لکھا ہوتا تھا کہ جیوز اینڈ ڈاگس آر ناٹ الاؤڈ۔ مسلمان کیا کرتے؟ پروٹیسٹ کرتے، دکانیں توڑتے، آگے لگاتے۔ ان کی قیادت نے کہا بی سائلنٹ، خاموش ہو جاؤ، کوئی جواب نہ دو، تمہاری پوزیشن جواب دینے کی نہیں، تو خود ہی وہاں سے کٹ مر کے آئے ہو۔ تم یہ کرو کہ تم 2 چیزوں کو پکڑ لو، ایک فائنانس کو، ایک ایجوکیشن کو۔ میں نے خود ریڈرز ڈائجسٹ سے پڑھا ہے کہ یہودی ماؤں کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ کسی قصبے یا گاؤں یا شہر میں جب جاتی تھیں تو روتے بچے کے ہاتھ میں بریڈ کا ٹکڑا بعد دیتی تھیں، لائبریری کا کارڈ پہلے دیتی تھیں۔ یہ میں نے خود پڑھا ریڈرز ڈائجسٹ میں اسی زمانے میں۔ تو ایک قیادت نے، مذہبی قیادت نے جب ایک اسپرٹ پیدا کر دی ایجوکیشن کی طرف تو اس کے رزلٹ تو یہ آئے گا ہی، یہ رزلٹ آئے گا۔ اور میں آپ کی اطلاع کی درس کر رہا ہوں کہ امریکہ میں جتنی یونیورسٹیز ہیں تقریباً سبھی میں زیادہ تر میں اسلامک ڈپارٹمنٹ ہیں۔ صرف 3 اسلامک ڈپارٹمنٹس وہ ہیں کہ جہاں مسلمان ہیں چیئر پر، باقی سب جگہ یہودی بیٹھے ہیں۔ جی، اب کیا ہوا نتیجہ؟ امریکہ میں جیوز 3% ہے صرف، لیکن بینکس کون چلا رہا ہے؟ یہودی۔ انڈسٹریز کون چلا رہا ہے؟ یہودی۔ میڈیا پر کون چھایا ہوا ہے؟ یہودی۔ لائبریری، وہ لابی جو ہے وہاں کی امریکن لابی، اس پر کون چھایا ہوا ہے؟ تو یہ 3% گئے تھے امریکہ میں پناہ لینے کے لیے، اب خود امریکہ ان کی پناہ میں آ گیا ہے۔ یہ اگر وہاں سے جانا بھی چاہیں تو مسٹر اوباما ہاتھ جوڑے کھڑے ہو جائیں کہ آپ نہ جائیے یہاں سے۔ ایک بات آپ یاد رکھیے، حضرت علی کو تو سبھی مانتے ہیں، سنی شیعہ سب مانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں عربی میں نہیں پڑھ رہا ہوں، میں نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں علم مل گیا اور تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، نتھنگ ٹو بی وریڈ اباؤٹ، تمہیں سب مل جائے گا۔ اور اگر تمہارے پاس دنیا کی نعمتیں ہیں، خالی علم نہیں ہے، تو جو ہے وہ سب چلا جائے گا۔ اس بات کو یاد رکھیں ہمارے مسلمان بھائی کہ وہ، اور یہ اس میں بھی ہے، قرآن مجید کی تفسیر میں بھی آیا ہے کہ جناب سلیمان نے قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ جب یہ اللہ سے دعا فرمائی کہ رب ہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، اے میرے معبود تو مجھے ایسی حکومت دے کہ ایسی حکومت میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ تو حضرت جبرائیل نازل ہوئے، اب ظاہر ہے پوری گفتگو ایلیگوریکل لینگویج میں ہے، تو جبرائیل نے کہا کہ آپ نے دعا کی کہ ایسی حکومت دے کہ جو کسی اور کو نہ ملے، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کا ٹیسٹ لیتے ہیں۔ یہ بہت عام روایت ہے۔ کیا ٹیسٹ ہے؟ کہ 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں، اگر آپ نے صحیح سلیکشن کیا تو آپ کی دعا قبول ہوگی، تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیا 3 چیزیں کیا ہے؟ کہا کہ پہلے تو حکومت ہے جس کی آپ نے دعا کی ہے، دوسرے ویلتھ ہے، تیسرے علم ہے، نالج۔
تو جناب سلیمان نے اگرچہ حکومت کے لیے دعا کی تھی، لیکن جب سلیکشن میں علم، دولت اور حکومت تینوں آئے تو جناب سلیمان نے اپنی درخواست کو وڈرا کر لیا اور کہا کہ اللہ سے کہو مجھے اب حکومت نہ دے، مجھے علم دے دے۔ تو جب حضرت سلیمان نے کہا کہ میں علم کو سلیکٹ کرتا ہوں، تو جبرائیل نے دولت و حکومت سے کہا کہ تم چلو، تم کو تو سلیمان لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسی سمبولک لینگویج ہے۔ تو ان دونوں نے جواب دیا کہ ہم کہاں جا سکتے ہیں، جب اللہ نے پیدا کیا تھا تو ہم کو حکم دے دیا تھا کہ جدھر جدھر علم جا رہا ہو پیچھے پیچھے تم بھی جاؤ۔ اسی میں مسلمانوں کے لیے میسیج ہے کہ علم اگر پکڑ لیں گے وہ اور میری گزارش کو مان لیں گے، سب باتیں چھوڑ کے نالج کو پکڑ لیں گے، ایجوکیشن کو پکڑ لیں گے، تو جو کچھ نہیں ہے ان کے پاس حکومت بھی آ جائے گی، ان کے پاس عزت بھی آ جائے گی، ان کے پاس پیسہ بھی آ جائے گا، ان کے پاس طاقت بھی آ جائے گی۔ اس کا جیتا جاگتا ثبوت آپ کے سامنے جیوش کمیونٹی موجود ہے۔ اتنی سی کمیونٹی ہے مگر ان کے پاس کوئی ان کے یہاں جاہل نہیں ہے۔ اس جاہل نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ جتنی دولت دنیا ہے وہ بھی سمٹ کر آ گئی ہے، پاور بھی ان کی کتنی ہے وہ سب بھئی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب جہاں تک آپ کا دوسرا سوال تھا، ٹھیک ہے، اول تو ہماری یہودیوں سے کوئی جنگ نہیں ہے۔ یہودیوں میں بہت اچھے یہودی بھی ہیں، جو ایک طبقہ ان کے یہاں کا ان کے یہاں کا زائنسٹ ہے، وہ تو ظاہر اس سے ہماری پرابلم ہے، لیکن رسول نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ خذوا الحکمہ ولو من فم مشرک۔ اسلام کو سب سے زیادہ الرجی شرک سے ہے، مگر ارشاد اس نے فرمایا کہ اگر مشرک سے بھی تمہیں کوئی وزڈم کی بات مل رہی ہو تو یہ نہ دیکھو کہ مشرک ہے، اس کی بات کو دیکھو کہ بات میں وزڈم ہے، اس بات کو لے لو۔ تو کہیں بھی کوئی اچھی بات ہو، ہم کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہندو کے پاس ہے، کہ کرسچن کے پاس ہے، کہ جیو کے پاس ہے، کہ ایتھیسٹ کے پاس ہے۔ اچھی بات کو لینے کے لیے ہمیشہ اسلام نے انکریج کیا ہے۔